کیا کوئی کتاب واقعی مستقبل کا آئینہ ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کو لے کر چلیں گے اور شہباز احمد کی کتاب مستقبل کی فرضی کہانی کی صورت میں ایک سچا آئینہ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کے نزدیک ہندوستان کی مسلم کمیونٹی کو کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ کتاب کی شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ مصنف کی پوری دلیل کی بنیاد ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین وارننگ ہے جو نہ صرف آج کی نسل بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل پر بھی ایک گہرا سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ تو اس سنگین انتباہ کے بعد مصنف ہمیں کس طرف لے کر جاتا ہے؟ آئیے ایک نظر اس روڈ میپ پر ڈالتے ہیں جو ہمیں مصنف کے دلائل کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر مصنف اس کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں جو ہمیں ایک ایسے بحران کی گہرائی میں لے جاتا ہے جس کے بارے میں مصنف کا خیال ہے کہ وہ کمیونٹی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، ایک ایسا اخلاقی بحران جو اس کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ یہاں مصنف ایک بات بالکل صاف کر دیتا ہے، ان کا یہ پیغام خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے لیے ہے۔ یہ ایک الارم کی طرح ہے جو ایک گہرے روحانی اور اخلاقی زوال کی نشاندہی کر رہا ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا تھا۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کی اصل وجہ کیا ہے؟ مصنف ہمیں اس کی وجوہات کی ایک لمبی فہرست دیتا ہے جسے ہم اگلی 2 سلائیڈز میں تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ مسئلے کی گہرائی کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ مصنف نے کل 14 بڑی وجوہات بتائی ہیں۔ ان میں سے پہلی 7 کا تعلق خاندان اور مذہب سے ہے، جیسے کہ صحیح دینی علم کا نہ ہونا، نماز سے دوری اور حرام کمائی جیسے سنگین مسائل۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی 7 وجوہات معاشرے، جدیدیت کے اثرات اور ہماری اپنی روحانی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا غلط استعمال اور میرا جسم میری مرضی جیسے نظریات۔ اب ذرا ان 2 خطرات کی بات کرتے ہیں جن پر مصنف نے خاص طور پر زور دیا ہے، ایک سوشل میڈیا اور دوسرا آزادی کا جدید تصور۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا دلائل دیے گئے ہیں۔ مصنف کے نزدیک سوشل میڈیا ایک بہت خطرناک ہتھیار ہے جسے ان کے مطابق مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک جھوٹا تاثر بنایا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکوں کی دیوانی ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ ایک سوچا سمجھا جال ہے۔ مصنف نے اس پورے جال کو 5 سٹیپس میں بتایا ہے۔ پہلا قدم جعلی اکاؤنٹ سے بات چیت کا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نوجوان خواتین کو نفسیاتی طور پر اس جال میں الجھا لیا جاتا ہے جس کا انجام اکثر بلیک میلنگ پر ہوتا ہے۔ اور مصنف صرف سوشل میڈیا کے جال سے ہی خبردار نہیں کرتا، وہ میرا جسم میری مرضی کے نظریے کو بھی ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ ان کے مطابق یہ نظریہ لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مصنف قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیتا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جسم ہماری اپنی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے جسے نیکی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو کیا اس تاریک تصویر میں امید کی کوئی کرن ہے؟ مصنف کے مطابق بالکل ہیں، اور وہ حل اسلامی اصولوں کی طرف پوری طرح واپس جانے میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ حجاب کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے مصنف ایک بہت دلچسپ مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک پتنگ ڈور کے ساتھ آسمان میں بلند اڑتی ہے، لیکن جیسے ہی ڈور کٹتی ہے وہ زمین پر گر کر پامال ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق حجاب بھی عورت کے لیے اسی ڈور کی طرح ہے جو اسے عزت اور تحفظ دیتا ہے۔ مصنف کے حل میں ایک اور بہت اہم بات زنا سے مکمل پرہیز ہے، اور یہ صرف زنا کرنے سے بچنے کی بات نہیں ہے بلکہ ان تمام راستوں سے بچنے کی بات ہے جو اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو پھر اس گہرے بحران کا علاج کیا ہے؟ مصنف کچھ عملی اور روحانی قدم تجویز کرتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو جھکانے سے لے کر نماز کی پابندی کرنے اور کم عمری میں شادی کرنے تک، یہ سب اقدامات معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہیں۔ اور اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں مصنف ہمیں ایک آخری بہت ہی طاقتور پیغام دیتا ہے۔ یہ پیغام ایک طرف تو سنگین انتباہ ہے اور دوسری طرف ایک دلی درخواست بھی۔ مصنف یہاں پر 2 راستے سامنے رکھتا ہے، یا تو قرآن و سنت کا راستہ
یا پھر جہنم کی دردناک سزا۔ یہ ایک بہت سخت وارننگ ہے جو ہمیں اپنے اعمال کے دائمی نتائج کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات مصنف خود واضح کرتا ہے۔ وہ کوئی روایتی عالم دین نہیں بلکہ سائیکالوجی اور سوشیالوجی کا ایک محقق ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو شاید روایتی علماء سے تھوڑا مختلف ہو۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف لو جہاد کی اپنی ایک خاص تعریف بتاتا ہے۔ وہ اسے کسی مذہبی سازش کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ ایک مجرمانہ دھوکہ دہی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسا جرم ہے جس کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اور آخر میں مصنف ایک بہت ہی دلی اپیل کرتا ہے۔ وہ والدین اور پوری کمیونٹی سے کہتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے بچوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بنائیں اور اس تاریک مستقبل کو روکنے کی کوشش کریں جس کی وہ پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ تو مصنف نے آج کے چیلنجز کا حل ایک مخصوص قدامت پسند اسلامی نقطہ نظر میں پیش کیا ہے۔ یہ ہمیں ایک آخری بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہماری گہری روایات اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کی قوتوں کے بیچ یہ جو کشمکش چل رہی ہے، یہ ہمارے مستقبل کو کیا شکل دے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔